بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے احترام انسانیت۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے ابن آدم کو عزت بخشی، ہم اسے خشکی میں اور تری میں اٹھائے پھرتے ہیں، یعنی سفر کی سہولیات خشکی میں اور سمندر میں مہیا کرتے ہیں، اور ہم انہیں پاکیزہ چیزیں بطور رزق کے دیتے ہیں، اور ہم نے آدم کی اولاد کو اپنی بہت سی دیگر مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ ناظرین، جب ہم احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا احترام کیا ہے، عزت بخشی ہے۔ دوسرا وہ ہے جس میں انسان اپنا احترام خود کرتا ہے یا اپنی عزت خود کرواتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، آپس میں انسان ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ کس طرح ہماری عزت کرتا ہے؟ ہم اپنی عزت کس طرح خود کروا سکتے ہیں؟ یا انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس پر ہم مختصر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا احترام، انسان کی عزت یہ کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو خوبصورت شکل عطا کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو یہ انسان کا احترام ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے انسان کو بہترین شکل میں، بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ ایک اور احترام کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور یہ جو عقل ہے اس سے وہ تمام دیگر مخلوقات سے بہتر ہے، فوقیت اسے حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو، تمہارا پروردگار بہت کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ تو یہ اللہ نے انسانوں کو عزت بخشی ہے، اس کا احترام کیا ہے کہ انسانوں کو عقل دی اور انسانوں کو تعلیم دی۔ پھر ایک بہت ہی بڑے احترام کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا مسخر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احترام ہے، عزت بخشی گئی ہے انسان کو۔ پھر ایک اور کیفیت ہے، صورت ہے احترام کی، کہ اللہ نے انسان کو ہدایت دی ہے، انبیاء بھیجے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغامات انسان تک پہنچائے ہیں، اور انسان کو برابری کا سبق دیا ہے، انسانوں کی جان، مال، عزت محفوظ کی ہے، تقدس بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں محترم ہیں انسانوں کی اور حرمت والی ہیں۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ کس طرح اللہ نے انسانوں کا احترام کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے قیامت کے دن، تو جو سب سے عظیم صورت ہوگی احترام کی وہ جنت میں داخلہ ہے، اللہ کی میزبانی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی ہوگی جو ہماری کی جائے گی۔ تو یہ چند صورتیں ہیں، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ انسانوں کا احترام کرتے ہیں، انسانوں کو
عزت بخشتے ہیں۔ اب یہ کہ انسان اپنی عزت خود کیسے کرواتا ہے، اپنا احترام خود کیسے کرواتا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز انسان کے لیے باعث عزت ہے وہ علم کا حصول ہے۔ اپنے آپ کو جو شخص بھی علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے وہ تمام انسانوں میں باعزت شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد حلال رزق کمانا ہے کہ انسان حلال رزق کمائے عبادت سمجھتے ہوئے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ بھی عمل جو ہے رزق حلال کمانا انسان کو باعزت بناتا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنا رزق خود کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اپنی عزت اس طرح بھی کرواتا ہے کہ جرائم سے دور رہے اور ہر اس جگہ سے جو شک و شبے والی ہو اس سے دور رہے، یعنی کسی ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو نہ ڈالے جہاں اس کی عزت پر دھبا لگنے کا خطرہ ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی صورت ہے جس سے انسان اپنی عزت کروا سکتا ہے، اپنا احترام کروا سکتا ہے۔ آخر میں انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے، عزت سے پیش آنے کے حوالے سے ہمیں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، یعنی تمام انسان وہ جو بھی ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، بیمار ہوں، صحت مند ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، یہاں تک کہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، جو بھی ہوں، سب کا احترام واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا اور ہمارے بزرگوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور ہمسایوں کے ساتھ۔ وہ ہمسایہ جو آپ کا رشتہ دار ہے، وہ ہمسایہ جو رشتہ دار نہیں ہے، وہ ہمسایہ جو وقتی طور پر ہمسایہ بنا ہے، جیسے سفر میں آپ کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، بس میں یا ٹرین میں یا جہاز میں، وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، گو کہ مختصر وقت کے لیے ہے، یا کوئی شخص مسافر ہے، تو ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح خصوصی طور پر خواتین کے احترام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ آپ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ والدین کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے حدیث آتی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بیٹیوں کے حوالے سے آتا ہے کہ جس شخص کی اللہ تعالیٰ نے 1 یا 2 بیٹیاں دی ہیں یا 3 بیٹیاں دی ہیں، وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے اچھے رشتے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کا احترام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، الا من ظلم معاہدا او انتقص منہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ، کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اس غیر مسلم کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں رہ رہا ہے اس پر ظلم کیا یا اس کی بے عزتی کی یا اسے ایسا کام دے دیا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے یا اس سے اس کی بغیر اجازت اور بغیر مرضی کے کوئی چیز لے لی، تو میں اس شخص کے خلاف کھڑا ہوں گا قیامت کے دن۔ تو یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تنبیہ ہے کہ جو غیر مسلم ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کی عزت اور ان کے مال اور ان کی جان کی حفاظت ہم پر لازم ہے، اور اگر کوئی شخص ان کی بے عزتی کرتا ہے یا ان پر ظلم کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خلاف قیامت کے دن
اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ احترام انسانیت کی 3 شکلیں ہیں جو مختصراً میں نے بیان کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا احترام کیا ہے اور کس طرح انسان اپنا احترام خود کروا سکتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ کوئی بھی ہو، ہم پر لازم ہے کہ دوسرے کا احترام کریں، وہ ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر کوئی شخص فوت بھی ہو گیا ہے تو اسے اچھے الفاظ میں یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا وہ احترام کرتا ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد